فتویٰ ان میں نہیں چل سکتا، اس کی تفصیلات پوری قرآن میں نہیں ملتی۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کو حج بتا بھی دو، کر کے دکھا بھی دو۔ میرے نبی نے اعلان کیا میں حج پہ جا رہا ہوں، ساری دنیا جمع ہو گئی، آ جاؤ سارے دیکھ لو حج کیسے ہونا ہے۔ اب اسی کا حج ہوگا جو نبی کی ادا پر عمل کرے گا، جو نبی کی ادا پر عمل نہیں کرتا اس کا حج ہو سکتا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے کسی حکم پر عمل اسی صورت میں عبادت ہوگا جب وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے مطابق ہو۔ انسانی عقل کی پرواز اتنی نہیں کہ وہ اللہ کی رضا اور منشا کو خود معلوم کر سکے۔ یہ فریضہ اللہ نے اپنے حبیب کو سونپا، معلوم ہوا مسلمان کے لیے قرآن حجت ہے تو نبی کی سنت بھی حجت ہے۔ جو اس کو حجت نہیں مانتا وہ چل سکتا۔ میں 100 بات کی ایک بات کروں، سمجھنے والے کے لیے یہی کافی۔ میرا اللہ فرماتا، معبود کریم جل شانہ فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میرا یہ حبیب تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ آئیے آپ کی ایک فرمائش بھی ساتھ ساتھ ہو جائے پوری۔ اس آیت کو اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا، بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ بخدا کا مطلب خدا کی قسم، خدا کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرے اتنے لگاؤ گے تقریر کم رہ جائے گی۔ 2 نعرے لگانا جب بھی ضرورت پڑے، شوق سے لگاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن لگانا جوش سے جواب آئے۔ زیادہ نعرے لگیں گے تقریر میں پھر میرے ٹائم تھوڑا رہ جائے گا۔ تسلی رکھنا، آج بڑا جمعہ، میں نے جلدی نہیں چھوڑنا آپ کو۔ افطاری کا انتظام یہاں ہے سب کا، مذاق نہیں، افطاری کا انتظام پچھلے جمعے بھی کیا تھا، آج بھی ہے۔ سنیں، جمعہ انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے، ظہر کے ٹائم میں انشاءاللہ نماز ہوگی۔ توجہ، اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ، نہ یہاں سے جا کر کہیں پناہ مل سکتی ہے، نہ کہ یہاں سے کہیں اور بھاگ سکتے ہو۔ مفر بھاگنے کی جگہ، مکر ٹھہرنے کی جگہ کوئی نبی سے ہٹ کے نہ بھاگ سکتے ہو، نہ کہیں پناہ لے سکتے ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ نہیں سمجھے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اپنی خواہش سے لب نہیں ہلاتے، کب ہلتے ہوں جب ہماری ہلتے ادھر ہے نظر۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سمجھ آئی؟ اگر میرا نبی نہیں کہہ رہا سمجھو اللہ کی رضا،
میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا مختصراً، یہاں آئینہ رکھ دو، میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ اونچی آپ میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لو، اب آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آئینے میں نظر آؤں گا۔ وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اپنے ہونٹ خود ہلا سکتا ہے؟ ہلیں گے ادھر نظر، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ بات سمجھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اپنی خواہش سے لب نہیں ہلاتا، ہلتے ادھر ہے، نظر ادھر آتے، جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پتہ کیا چلا میرے نبی کے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ روزہ، نہ حج۔ نبی کے دامن کو چھوڑ کر ہم رب کے کسی حکم پر عمل کر سکتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پہ تو صرف قرآن نازل ہوا، باقی یہ جو حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے کہہ دی، اجتہاد کیا، ان کی فکر و دانش کا نتیجہ ہے۔ سمجھتے ہیں لفظ استعمال کریں گے تو اثر پڑے گا، سنو اپنے لفظ اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ کہتے ہیں فکر و دانش کا نتیجہ ہے، نبی پر صرف قرآن نازل ہوا۔ تم لوگوں کو کیا قرآن میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ نظر نہیں آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا اور اتاری ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت۔ یہ حکمت کس کا نام ہے؟ یہی وہ پختہ علم ہے جو سنت رسول ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ لغت اٹھاؤ، تاج العروس بڑی مشہور لغت ہے، وہ کہتے ہیں حکمت کے معنی کوئی معاملہ آ جائے تو اس کا عادلانہ فیصلہ۔ وضع الاشیاء فی مواضعها، حکمت کے معنی چیزوں کو صحیح جگہ پر رکھنا، ان کو سمجھنا، ان کی حقیقت کو جاننا، اشیاء کی حقیقت کو جاننا، سمجھنا، صحیح علم کے مطابق اس پر عمل کرنا، کروانا، یہ ہوا حکمت۔ اب کتاب میں جو بیان ہوا اس کی ماہیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، صحیح علم کیا ہے، حج کے معنی کیا ہے؟ ارے حج کے معنی لغت اور بتاتی ہے، صلاۃ کے معنی لغت اور بتاتی ہے، اب ان کی حقیقت کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ وہ بتائے گا جس پر کتاب بھی اتری، جس پر حکمت بھی اتری، اور وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کرتا، مگر اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہے میرے نبی کے بھی محتاج رہے۔ اللہ حدیث سنو، جو لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پہ عمل کرنا، نبی کو نہیں ماننا۔ وہ سنیں دھیان سے، حضرت ابو رافع سے مرفی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ دیکھوں، نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر، تخت پر، کرسی پر، اسٹیج پر بیٹھا ہو تکیہ لگا کے، اور اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ آئے جس کے بارے میں نے تمہیں کوئی حکم دیا ہو یا منع کیا ہو کسی کام سے، اور وہ کہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نبی کی بات کو نہیں جانتے، ہم تو جو کچھ قرآن میں ہے اسی پر عمل کریں گے۔ حضور نے کہا میں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایسا کرے۔ امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، بہقی نے دلائل نبوت میں اس کو نقل کیا۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن سے بات کریں گے اور قرآن کی بھی وہ بات جو صرف ہماری سمجھ میں آئے گی، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں نبوت و رسالت اللہ کے عطا کیے ہوئے اس منصب کا نام ہے جو اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کیا ہے۔ سنو،
انسان صراط مستقیم کے خلاف جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجا ہے۔ شیطان اور اس کی ذریت، شیطان اور اس کے چیلے آج سارے کے سارے مل کر صراط مستقیم کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی الگ الگ پگڈنڈیاں بنا رہے ہیں، لوگوں کو ان پر چلانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی منزل پر پہنچ ہی نہ سکے۔ شیخ سعدی نے 700 برس پہلے کہہ دیا تھا، خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، جو نبی کے خلاف چلے گا کبھی منزل نہیں ملے گی۔ یہ منع کیا تھا نا مجھے ایسے نعرے سے میرا موڈ خراب نہ کرنا، لگانے ہیں تو شوق سے لگانا ورنہ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کو روزہ